اور زلجنا کو دیکھ کر غصہ آتا ہے نا ارشاد بھٹی صاحب، اگر نہیں آتا ہوتا تو پچھلے دن لاہور میں جو ہے وہ زلجنا پر جو ہے بندے نے گولی چلا دی۔ تو ہمیں کربلا علیہ السلام پر ماتم کرنا جو ہے وہ یہ جائز ہے، اور مولا مظلوم کربلا پر ماتم کرنا جو ہے وہ یہ ثواب ہے۔ اور بھائی کیا رسول خدا یہ خوش ہوں گے یہ دیکھ کر کہ کوئی بندہ اہل بیت رسول کے بغض میں شیعوں کو ذبح کر رہا ہے؟ اہل بیت رسول کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں سے دین لے رہے ہو، اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، کیا یہ دیکھ کر رسول خدا خوش ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محترم ارشاد بھٹی صاحب نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کچھ سوالات کیے، اور کچھ سوالات جو اس میں تھے ان میں ان کا لہجہ اچھا رہا، اور کچھ جو سوالات تھے اس میں ان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا سخت تھا، اور وہ جو سوال کرنے کا انداز تھا وہ بھی بہت نامناسب تھا۔ مثلا ایک سوال جو انہوں نے اٹھایا، وہ سوال جو ہے وہ آپ انہی کی پہلے زبانی سنیں، اس کے بعد میں اس سوال کو دہرا کر اس کا جو ہے میں جواب دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ جس لہجے میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اس لہجے کو چلیں شیخ صاحب تو نہیں سمجھتے تھے، وہ پاکستانی نہیں ہیں، لیکن علامہ شہنشاہ صاحب جو ہے وہ اس لہجے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے جس طرح بھی جواب دیا، اچھا جواب دیا، میں نہیں کہتا انہوں نے جواب صحیح نہیں دیا، بہترین انہوں نے جواب دیا، لیکن جس لہجے میں انہوں نے سوال کیا تھا نا، وہ اس لہجے میں جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ تو آپ پہلے ان کا وہ سوال سنیں، پھر میں وہ سوال دہرا کے وہ آپ کو جو ہے اس کا جو جواب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سر، ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے۔ تو جناب والا ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو سوال کیونکہ لکھ کر دیے گئے ہیں، آپ نے وہ سوال رکھے، اور کچھ آپ کی شاید کوئی ذاتی بھی آپ کا وہ تھا کہ آپ جو ہے وہ غصہ نکالنا چاہتے تھے۔ آپ نے جس انداز میں یہ سوال کیا ہے نا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ کچھ سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے، تو جناب جواب سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو وہ تو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے، تو جناب والا اہل بیت رسول کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں سے دین لے رہے ہو، اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، کیا یہ دیکھ کر رسول خدا خوش ہوں گے؟ یا آسان لفظوں میں کہوں کہ یہی تعلیمات ہیں رسول خدا کی کہ رسول خدا تو قرآن اور اہل بیت چھوڑ جائیں، اور آپ ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے دین لیں، اور اہل بیت رسول سے آپ نفرت کریں، اور اہل بیت رسول کو جو آپ بس پوچھ ڈال دیں؟ کیا رسول خدا اس بات سے خوش ہوں گے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ پھر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے سوال لکھوانے والے کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ بھی لکھ دو کہ کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ زنجیر زنی، سینہ کوبی، یہ تعزیے، یہ جنازہ، یہ جنازے، کوئی کولوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو اور بھائی کیا رسول خدا یہ خوش ہوں گے یہ دیکھ کر کہ کوئی بندہ اہل بیت رسول کے بغض میں شیعوں کو ذبح کر رہا ہے، کوئی بسوں سے اتار کر شیعوں کو مار رہا ہے کیونکہ یہ اہل بیت رسول کا نام لیتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے مسجدوں میں جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، کوئی امام بارگاہوں میں جو ہے بم باندھ کے آ گیا ہے، کیا رسول خدا خوش ہوں گے؟ آپ کو مسئلہ ہے ماتم سے، مسئلہ ہے شبیہ ذوالجناح سے، میں وہ حدیث دکھانے لگا ہوں جو ماتم پر دلالت کرتی ہیں، وہ میں حدیث میں تو آپ کو ذوالجناح کے متعلق بڑی خوبصورت حدیث، معزز میرے سننے والوں، میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، لیکن انہی کی زبان میں جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو پھر ابھی میں نے ہمارے جو علماء نے جواب دیا تو اس کے بعد میں اس پہ تکفیریوں کے تبصرے سن رہا تھا، تو تکفیریوں نے جو وہ بڑے خوش تھے کہ جی ماحول، بہرحال اب یہاں ماحول ایسا ہے کیا کریں،
لیکن ہمیں فی الوقت اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ جو اسے کیا کہتے ہیں اہل بیت رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے پہنچا سکیں اور مکتب اہل بیت کا صحیح طریقے سے دفاع کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہو سکتی ہے. تو یہ اس طریقے سے سوال کرنا کہ کیا خوش ہوں گے، تو جواب آپ کو جواب مل گیا کہ کیا رسول خدا اس بات سے خوش ہوں گے، کیا رسول خدا کی یہی تعلیمات ہیں، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا، پوری امت نے کیا کہ رسول خدا کے اہل بیت کو شہید کیا اور ان کے دشمنوں سے دین لے لیا، کیا رسول خدا یہ دیکھ کر خوش ہوں گے؟ تو اب آ جائیے، یہ تو یہ اس طرح کا جواب انہیں دینا ضروری تھا. اب آ جائیے اس چیز کی طرف کہ ماتم. ناظرین کرام، ماتم جو ہے وہ یہ اچھی چیز ہے، یہ ماتم کرنا ثواب ہے، اور یہ در حقیقت جو ہے ایک اعلان ہے، یہ در حقیقت ایک احتجاج ہے کہ مظلوم کربلا کو جو ہے وہ کس قدر اذیت دے کر اور 3 دن جو ہے بھوکا پیاسا رکھ کر مظلوم کربلا کو شہید کر دیا گیا. نہ صرف مظلوم کربلا کو شہید کیا بلکہ مولا مظلوم کربلا کے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. لیکن انہیں کیا خبر، یہ جن سے دین لیتے ہیں وہی تو تھے قاتل، یہ جن سے دین لیتے ہیں. تو ناظرین کرام، میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں وسائل شیعہ. وسائل شیعہ میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَقَقْنَا الْجُيُوبَ وَلَطَمْنَا الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ علیہ السلام. مولا کا فرماتے ہیں کہ فاطمیات نے، ان بیویوں نے جو مظلوم کربلا کی کوئی بہن ہے، کوئی مظلوم کربلا کی زوجہ ہے، مظلوم کربلا کے لیے ان بیویوں نے جو ہے وہ کپڑے بھی پھاڑے ہیں اور منہ پر تماچے مارے ہیں، منہ پر ماتم کیے. فرماتے ہیں وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمُ الْخُدُودُ وَتُشَقُّ الْجُيُوبُ. مولا کا فرماتے ہیں مظلوم کربلا اور مظلوم کربلا جیسا اگر کوئی اور بھی مظلوم ہے نا تو اس پر جو ہے وہ یہ گربان بھی چاک کیا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور منہ پر جو ہے وہ ماتم کیا جاتا ہے. مولا امام صادق نے نہیں کہا کہ مظلوم کربلا پر ماتم نہ کرو. ماتم کون کر سکتا ہے، وہ کس پر کیا جاتا ہے؟ کہا کہ مظلوم کربلا پر فاطمیات جو ہے وہ انہوں نے ماتم کیا ہے. تو مولا مظلوم کربلا اور مولا مظلوم کربلا جیسا اگر کوئی مظلوم ہے نا تو اس پر جو ہے وہ کپڑے بھی پھاڑے جا سکتے ہیں، اس پر پھاڑے جاتے ہیں اور ماتم بھی کیا جاتا ہے. وسائل شیعہ تہذیب الاقام میں ہے اور صاحب وسائل شیعہ نے تہذیب الاقام سے نقل کیا. تو اب مظلوم کربلا علیہ السلام پر ماتم کرنا جو ہے وہ یہ جائز ہے، اور مولا مظلوم کربلا پر ماتم کرنا جو ہے وہ یہ ثواب ہے. آئیے حدیث دیکھیے، کتاب ہے کامل الزیارات عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان البکاء والجزع مکروہ للعبد فی کل ما جز. مولا آقا نے فرمایا یہ جو رونا اور چیخنا چلانا اور یہ پیٹنا، یہ جو جزا ہوتا ہے یہ مکروہ ہے. مولا آقا فرماتے ہیں ما خل البکاء والجزع علی الحسین ابن علی علیہ السلام. فرمایا کہ جزا اور بکا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا مظلوم کربلا کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے. اچھا مولا پھر کیا ہے؟ مولا کا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فِيهِ مَاجُورٌ. مولا کا فرماتے ہیں کوئی بندہ مظلوم کربلا پر روتا ہے، چیختا ہے چلاتا ہے، مولا کی مظلومیت پر چیختا چلاتا ہے اور مولا کے لیے ماتم داری کرتا ہے، عذاب برپا کرتا ہے. فرمایا کیا فرمایا؟ فِيهِ مَاجُورٌ، اس کے لیے اجر ہے اس چیز میں. یہ تو تعلیمات ہیں اہل بیت کی. آپ وہاں سے اٹھیں اور آپ نے جو ہے مطالعہ پورا نہیں کیا ماتم پر اور آپ نے تکفیریوں سے سوال سارے اٹھائے اور آپ حضرت مولانا کے پاس جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے عالم دین بھی ان کا انتخاب کیا کہ جن کی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں. اچھا اب آگے چلے جائیے. اس بات کی طرف کہ یہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ جو ذوالجناح ہے اس پہ مسئلہ ہے نا. ذوالجناح
ناظرین کرام، جو کالے کپڑے ہیں، کالے کپڑے کے متعلق ہماری تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ اب آ جائیے ذوالجناح کے متعلق، کہ ذوالجناح جو ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یعنی ذوالجناح جو آپ بناتے ہیں، تو کیا اس سے جو ہے وہ خوش ہوں گے اہل بیت رسول، اور کیا امام خوش ہوں گے؟ تو زورے والا جب امت نے برپا کر دی، کربلا بنا دی مظلوم کربلا کے لیے، کیا رسول خدا خوش ہوئے تھے؟ آئیے دیکھیے ذوالجناح کے متعلق آپ کو میں ایک خوبصورت حدیث سنانے لگا۔ کتاب ہے وسائل شیعہ، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال تجلسون و تحدثون، مولا و آقا نے جناب فضائل سے کہا کہ کیا تم بیٹھ کر ہماری باتیں کرتے ہو اور ہمارے فضائل سناتے ہو لوگوں کو، ہماری مظلومیت سناتے ہو، ہماری تعلیمات بتاتے ہو، ہماری سیرت بتاتے ہو؟ قلت نعم، تو جناب فضائل کہتے ہیں بالکل مولا و آقا ہم کرتے ہیں اس طرح۔ قال تلک المجالس احبها فاحیو امرنا، فرمایا کہ میں ایسی مجالس سے بڑی محبت کرتا ہوں، مولانا صاحب فرماتے ہیں، جس میں ہمارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس میں ہماری مظلومیت بیان کی جاتی ہے، ہمارے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، ہماری تعلیمات بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا ذکر کیا کرو، ہمارے آمد کو زندہ کرو، ہمارے فضائل بتاؤ لوگوں کو، ہماری مظلومیت بتاؤ کہ کیا کیا لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ رحم اللہ من احیا امرنا، ہاں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر کہ جو ہمارے شہادت لوگوں کو بیان کر کے سناتے ہیں، ہمارے اوپر کیسے کیسے مظالم آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے مصائب بیان کرتے ہیں، ہماری تعلیمات بیان کرتے ہیں، ہمارے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یا فضائل من ذکرنا او ذکرنا، فرمایا کہ اے فضائل جو ہمارا ذکر کرتا ہے نا، یا جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے، وذکرنا عنده فخرج عن عینیہ مثل جناح الذباب غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر۔ فرمایا فضائل اگر کوئی ہمارا ذکر کرتا ہے نا، ہم اہل بیت کا، ہماری مظلومیت کا ذکر کرتا ہے، یا جس بندے کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ہماری مظلومیت کا، اگر اس کی آنکھ سے اس قدر آنسو جو ہے وہ نکل آ جائے کہ اس سے صرف ایک مکھی کا جو ہے وہ پر بھیگ سکتا ہو، اتنا کم آنسو نکلے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے۔ کس مجلس کی بات ہو رہی ہے، کس ذکر کی بات ہو رہی ہے جس میں فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تعلیمات اہل بیت رسول بیان کی جاتی ہیں۔ تو شہادت بیان کرنا، شہادت کا ذکر کرنا جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے تھوڑا سا آنسو آ جائے۔ تو یہ ذوالجناح بنائی جاتی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ذکر ہو۔ ذوالجناح بنائی جاتی ہے یا تابوت اٹھائے جاتے ہیں، جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں، تاکہ مولا آقا نے فرمایا اللہ رحم کرے آپ پر کہ آپ ہمیں یاد کر رہے ہو۔ یہ مولا کی ہم یاد کرتے ہیں، امام نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یاد کرو تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے گناہ بخشے جائیں۔ یہ تو یاد ہے ان کی، ذوالجناح، یہ یاد ہے ان کی، یہ جنازے اٹھانا، یہ ان کی محترم یہ یاد ہے۔ اب آ جائیے خاص سواری کے متعلق کہ یہ ایسی سواری، تو اب آئیے پھر سنیے، کتاب شریف کافی ہے۔ مولا آقا فرماتے ہیں اما علمت ان من ارتبط دابتا متوقعا به امرنا، مولا آقا فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی سواری جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے جو ہمارے امر کے لیے، اور کس کام کے لیے؟ فرمایا وَيَغِيظُ بِهِ عَدُوَّنَا، اور ایسی سواری تیار کرتا ہے جس سے ہمارے دشمنوں کو بڑا غصہ آتا ہے دیکھ کر۔ اور ذوالجناح کو دیکھ کر غصہ آتا ہے نا ارشاد بھٹی صاحب، اگر نہیں آتا ہوتا تو پچھلے دن لاہور میں جو ہے ذوالجناح پر جو ہے بندے نے گولی چلا دی۔ وہ اس وقت اس حالت بھی نہیں تھا ذوالجناح، وہ واک کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، اعتماد کرتے ہیں نا آپ لوگوں پر، اعتماد کرتے ہیں نا، تو مظلوم کربلا کی طرف جو منسوب جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اسے آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ تو امتی ہیں، یہ تو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو وہ بیچارہ جوان جو ہے وہ لے کے گیا وہ واک کروانے کے لیے
زلجنا کو، تو جس پارٹی نے آپ کو سوال لکھ دیے ہیں انہوں نے اس کے اوپر گولیاں چلوا دی۔ مولا آقا نے کیا فرمایا کہ وہ سواری کہ جس سے جو ہے وہ غصہ آتا ہے ہمارے دشمنوں کو، وہ ہوا منصوب الینا، جو ہماری طرف منصوب ہے، مولا آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسی سواری تیار کرتا ہے نا تو ہوگا اس کا کیا، اسے کیا فائدہ، فرمایا ادر اللہ رزقہ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں برکت ڈالے گا، وشرح صدرہ، اور اسے شرح صدر عطا کرے گا، وبلغہ عملہ، اور اس کی امیدوں کو اللہ پورا کرے گا، وَكَانَ عَوْنًا عَلَىٰ حَوَائِجِ، اور یہ جو سواری جو بندہ جو ہے تیار کر رہا ہے، جسے دیکھ کر جو ہے وہ اہل بیت رسول کے دشمنوں کو غصہ آ جاتا ہے، مولا کا فرماتے ہیں کہ یہ جو سواری ہے یہ آپ کے حوائج جو ہیں، آپ کی حاجات پوری کروانے میں بہترین وسیلہ ہے اور مددگار ہے۔ خوش ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ ابھی بھی ہٹ دھرمی ہے، ابھی بھی ہٹ دھرمی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، کیا اہل بیت اور کیا امام اس سے خوش ہیں؟ نواز رسول کو شہید کر دیا امت نے، کیا رسول خدا اس سے خوش ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ تو معزز ناظرین کرام، اشار بھٹی صاحب نے جو سوالات کیے وہ اس میں یعنی بہت ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب اس سے بھی سخت ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ انہوں نے سوال ہی اس اندازے سے کیا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ماتم ہے، تو اس ماتم کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، کہ کیا ماتم کرنا ثواب ہے؟ کیا شیعہ کتابوں میں اس کے متعلق حدیث ہے؟ یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ آپ ذوالجناح ہے بناتے ہیں، کیا ذوالجناح بنانا صحیح ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ بھی اس طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب دل میں بغض علی، بغض اہل بیت بھرا ہو نا، تو پھر یہ اس طرح سوال نکلتا ہے کہ کیا جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس سے یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، کچھ اور بھی سوالات جو ہیں وہ میں نے جو ہے وہ سنے ہیں، تو ان سے بیچ میں جو ہے میرا تبصرہ جو ہے آپ کو اسی چینل پہ ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی، اور میری کسی بات سے کسی میرے بھائی کا دل اگر دکھا ہے تو ہمارا بھی دل بڑا دکھا ہے، تو میں بالکل معذرت نہیں چاہوں گا، کیونکہ سوال اس طرح کے سخت ہے۔ سوال سخت تھا تو پھر جواب بھی جو ہے وہ اسی قدر جو ہے وہ سخت آنا چاہیے تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔